إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے، تمام کائنات کی اکیلا تدبیر کرنے والا رب العالمین ہے، جس کے پیارے نام اور اعلیٰ صفات ہیں جو کتاب و سنت میں بیان ہوئے ہیں. ہم انہیں مانتے ہیں، نہ ان کا انکار کرتے ہیں اور نہ مخلوق کے برابر قرار دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رب ہونے کا اور اس کے پیارے نام اعلیٰ صفات کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں. یہ وہ توحید ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جن و انس بلکہ پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اور اسی کے لیے اپنی کتابیں نازل کیں، رسولوں کو بھیجا، جہاد کو مشروع قرار دیا، جنت اور جہنم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی. یہی وہ موضوع اختلاف تھا جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ ان کے ماننے والوں اور جو ان کے مخالفین تھے، کفار و مشرکین اور رسولوں کو نہ ماننے والے، ان کا انکار اور رد کرنے والوں کے درمیان بنیادی مسئلہ یہ تھا، اور پھر دیگر مسائل یہ تھے. اسی لیے ہم نے، جس طرح آپ سنتے ہیں، پچھلے خطبے میں بیان کیا کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو دعوت دین اسلام کی طرف بلاتے ہیں، تحریکیں چلاتے ہیں سیاست کے نام پہ، اسلام کو لانے کے نام پر، تو وہ انہی سیاسیات اور ان چیزوں میں پڑھتے ہیں، لیکن توحید کی دعوت اور شرک کا رد کرنا، سنت کی دعوت اور بدعات سے بچنا، اہل بدعت سے دور ہونا، ان سے خبردار کرنا، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، سلف صالحین، ان کے طریقے پر چلنا، بجائے اس کے کہ نئے نت نئے طریقے اور مناہج ایجاد کرنا، اس کی وہ پرواہ نہیں کرتے. تو ہم نے کتنی مثالیں دیں آپ کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کی انبیاء کرام کی اور ان کی امتوں کی، کہ سب سے پہلے وہ یہی توحید کی دعوت دیتے تھے، نہ کہ ایک حکومت کا تختہ الٹ کے دوسرے کو لانے کی. یہ تو بات کی بات ہے. اس کے نتیجے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کی مدد و نصرت، خیر و برکت کی تمام چیزیں عطا فرماتا تھا. لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو، دین کو بھی جو ہے سیاست کے نام پر ان مناہج کو چھوڑ دیا گیا ہے، انبیاء کرام کا اسلوب، طرز عمل کو چھوڑ دیا گیا ہے، اور عوام جو ویسے ہی کم علم ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کے بڑے خیر خواہ ہیں، درد مند ہیں، چیمپئن ہیں، اس کی طرف بلاتے ہیں یا اس کے ساتھ مخلص ہیں. حالانکہ کوئی بھی اسلام کے ساتھ چاہے اس کا نام استعمال کرے مخلص نہیں ہو سکتا جب تک وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کے منہج اور طریقے کو نہیں اپناتا. تو تمام آپ دیکھیں، قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نازل کیا، جس کی تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کی ہے، اور صحابہ کرام نے وہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور اس پر عمل کیا ہے. ان کی جانب رجوع کرنے کے بجائے جس کا جی چاہتے ہیں تفسیر لکھتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، پوری تفسیری سیاسی قسم کی بنا کر پیش کرتے ہیں کہ ایک عام آدمی یہی سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ نے اسی لیے ہمیں پیدا کیا ہے کہ حکومتوں کے خلاف نکلیں، لڑیں، ہمیں اپنی حکومت لے کر آنی ہے، اسی طریقے سے اسلام کا غلبہ ہوگا. وہ یہی سوچتے ہیں اور وہ اپنی تحریکیں بھرتے رہتے ہیں اس قسم کے لوگوں سے، عوام کا نام کی طرح.
جبکہ ہم دیکھیں کہ انبیاء کرام کا یہ طریقہ نہیں تھا جو آپ نے سنا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں ہدایات اور رہنمائی دے کے گئے ہیں صحابہ کرام کو، سلف صالحین کا جو طریقہ ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں ہم سلفی ہیں، ہم اہل سنت والحدیث ہیں کہ ہم سلف صالحین صحابہ کے طریقے پر چلتے ہیں. وہ جب کامیاب ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہوئے، تو پھر اللہ ہم سے بھی راضی ہوگا. ہمیں بھی جو ہے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور جتنی بھی مصیبتوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، ان سے نجات عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ. اس کے لیے صبر کی ضرورت ہے، اس کے لیے صحیح علم کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، جس کے متعلق ہم نے آیات اور احادیث آپ کے سامنے ذکر کی. بے صبرے ہو جائیں گے، اپنا طریقہ کار بدلنے کی آپ کوشش کریں گے کہ یہ کوئی شارٹ کٹ ہے جو لوگوں نے بتایا ہے، جنت میں جانے کا شارٹ کٹ ہے یا دنیا میں اسلام کو لانے کا جو اپنی طرف سے انہوں نے بنایا ہوا ہے، تو وہ کبھی بھی کامیابی کا راستہ نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انکم فی زمان کثیر فقہاؤہ قلیل خطباؤہ. تمہارے اس دور میں، یعنی صحابہ کے دور میں، کہا کہ فقہا جو اصل عالم ہوتا ہے، دین کی سمجھ رکھنے والا، وہ زیادہ ہیں، اور جو خطیب ہوتے ہیں صرف، آج کل تو انہی کا دور ہے جو خطیب شعلہ بیان ہے، کیا بھڑکیلی وہ تقریریں کرتا ہے، لوگوں کو جمع کرتا ہے گلے پھاڑ پھاڑ کے، وہ لوگوں کو زیادہ پسند ہوتا ہے. آپ تو ایسے پھس پھسا بیان دیتے ہیں، ڈھیلے ڈالا، اس سے کوئی مزہ ہی نہیں آیا. کچھ لتاڑے ہیں، کوئی چیخیں ہیں، جس طرح وہ کھڑے ہو کے اخبار پڑھ رہا ہے، دنیا میں کچھ سیاست کیا چل رہی ہے، اس نے کیا کیا، اس حکومت نے کیا کیا. یہ عوام کا آپ وقت ضائع کر رہے ہیں. یہ چیزیں ان کو آپ سے زیادہ آتی ہوں گی، عوام کو. وہ ٹی وی پہ بیٹھے رہتے ہیں اور اسی قسم کے مذاکرات وغیرہ اور تبصرے دیکھتے رہتے ہیں. آپ وہ بتائیں جو ان کو نہیں پتا، توحید، سنت، دینی عبادات وغیرہ، احکام، اخلاق. تو یہ ان چیزوں میں لوگوں کو لگاتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ بڑا خطیب سمجھتے ہیں. صحابہ کے دور میں یہ لوگ کم تھے، اور اصل علماء جو تھے فقہا وہ زیادہ تھے. قلیل سؤالہ کثیر معطوہ. سوال کرنے والے کم تھے، مانگنے والے، اور دینے والے زیادہ تھے. اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے، مانگنے والے کم تھے. اس میں دونوں باتیں شامل ہیں. یہاں پر حکومتیں اور ووٹ بھی جو مانگے جاتے ہیں، مانگنے ہی والے ہیں وہ لوگ. مانگنے والے کم تھے، دینے والے زیادہ تھے. العمل فیہ قائد للہوی. انسان جو عمل کرتا تھا ان کے دور میں، وہ عمل جو اس کا سنت کے مطابق ہوتا تھا اس کی خواہشات پر غالب ہوتا تھا. یعنی سنت پر میں چلوں گا، اپنی خواہش کی پیروی نہیں کروں گا، بدعت کی پیروی نہیں کروں گا. ایسے ہوتے تھے اس وقت کے لوگ. وَسَيَأْتِي مِن بَعْدِكُمْ زمان. تمہارے بعد ایسا زمانہ آئے گا قلیل فقہاؤہ، بالکل اس کے الٹ، کہ جو اصلی عالم ہوتے ہیں فقہا وہ کم ہوں گے. کثیر خطباؤہ، یہ خطیب قسم کے لوگ جو ہیں یہ بہت زیادہ ہوں گے. کثیر سؤالہ قلیل معطوہ. سوال کرنے والے زیادہ ہوں گے، دینے والے کم ہوں گے. اپنے دین ایمان بھی بیچ دیتے ہیں، توحید کی دعوت کو بھی بیچ دیتے ہیں ووٹ جمع کرنے کے لیے. ہمارے علاقے میں 1000 ووٹ بھی نہیں ملے اس قسم کے لوگوں کو، اور دنیا داروں کو پتہ نہیں 80,000 کتنے ووٹ مل گئے. کیا ہوا؟ نہ جو ہے نہ محبوب ہی ملا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم ان کو. اس کے متعلق بھی جو ہے حدیث موجود ہے، انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. الہوا فیہ قائد للعمل. آپ کی جو خواہش نفس ہے لوگوں کی، جو نئے کام ہے دین میں بدعت، وہ اس کے عمل کی جو ہے متعین کرتی ہیں. یعنی میں ایک چیز کی خواہش رکھتا ہوں، جیسے میں حکومت حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہوں، لیکن دین یا سنت میں یہ طریقہ نہیں ہے جو تم اختیار کر رہے ہو، لیکن مجھے تو چاہیے، اب میں اسی کو کچھ توڑ مروڑ کے کچھ بناؤں گا. تو یہ اپنی خواہشات کو اوپر رکھتے ہیں، دین کو اس کے تحت رکھتے ہیں، سنت کو اس کے تحت رکھتے ہیں، تو توڑ مروڑ کے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں. یہ آنے والے دور یا ہمارا جیسا دور ہے اس میں یہ ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے دور میں کہہ رہے تھے، تو ان کے بعد کیا حال ہوگا؟ آپ کی وفات جو ہے 32 ہجری میں ہوئی ہے رضی اللہ عنہ. آگے فرماتے ہیں اعلموا ان حسن الحدی فی آخر زمان خیر من بعد العمل. یہ امام بخاری نے ادب المفرد میں صحیح روایت ذکر کی ہے کہ جان لو وہ اس آخری زمانے میں جیسے دور ہے ہمارا، اس وقت تمہارا صحیح حد، یعنی صحیح طریقے پر، صحیح منہج پر ہونا، صحیح مسلک دین کے اوپر ہونا، صحیح جو ہے انسان کی سوچ ہو، وہ زیادہ افضل ہوگا بہت سارے اعمال سے بھی. آپ دیکھتے ہیں بہت سے لوگ داعیان وغیرہ دیندار لوگ ہیں، عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ سنت کے مطابق نہیں ہوتا ہے، صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق نہیں ہوتا،
تو اس کے مقابلے میں جو اتنے عمل اس کے نہیں ہیں، مثلا فرائض پہ وہ اکتفا کرتا ہے، یا اس کے اندر کچھ عملی کوتاہی ہے، اور دوسرا کچھ اچھے معاملات یا اخلاق والا ہے، عبادات بہت زیادہ کرتا ہے، مگر اس کا عقیدہ منحج صحیح نہیں ہے، تو فرماتے ہیں وہ جو صحیح عقیدے والا ہے وہ اور صحیح سوچ اور فکر والا ہے وہ بہتر ہوگا بہت سارے اس عمل کرنے والوں سے اس دور میں۔ دوسری روایت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انکم اليوم فی زمان کثیر علماؤہ قلیل خطباؤہ، واپس سے وہی بات کی کہ علماء زیادہ ہیں خطباء کم ہیں، من ترک عشر ما یعرف فقد ہوا، تو ہمارے دور میں جب علماء زیادہ ہیں صحیح عقیدے پر چلنے والے، اگر دین میں سے 10% بھی کسی نے چھوڑا کسی چیز کو تو وہ اپنی خواہش کی پیروی کر رہا ہے، گمراہ ہو گیا۔ دین یعنی پورے دین پر وہ عمل کرتا ہے، لیکن تھوڑا سا بھی اس سے اگر کوتاہی ہوئی تو اس نے بہت بڑا اور برا کام کیا، کیونکہ ہدایت والے لوگ بہت زیادہ موجود ہیں، تمہارے پاس وہ ایکسکیوز عذر نہیں ہے کہ مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا، معاشرہ پورا گمراہ تھا، تو کوئی 10% بھی چھوڑتا ہے تو گویا کہ اس کی پکڑ ہے زیادہ۔ اور دوسرے دور کے بارے میں فرمایا جب اس قسم کے خطیب زیادہ ہوں گے، حقیقی علماء کم ہوں گے، تو فرمایا من استمسک بعشر ما یعرف فقد نجا، جتنا وہ دین کو جانتا ہے اس میں سے 10% پر بھی اگر صحیح سے وہ جمع رہا ڈٹا رہا تو نجات پا جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس نے ایسے دور میں جہاں دین اجنبی ہو چکا ہے، صحیح دین، ہم جو یہ توحید سنت کی اور آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں انبیاء کرام کا جو منہج ہے، اور یہ جو حکومت کی اطاعت کرو، نافرمانی نہ کرو، خروج نہ کرو، لوگوں کو اچنبھا ہوتا ہے، عجیب باتیں لگتی ہیں، تو جس نے اجنبیت کا دور آ جاتا ہے اسلام پہ تو اس کو اتنا اجر ملے گا۔ ایک روایت میں 50 صحابہ کرام جیسا اجر ملے گا، ساری چیزوں میں وہ صحابہ سے افضل نہیں، صرف اس بات میں ان کو اتنا زیادہ اجر بڑھا چڑھا کے دیا جائے گا، یہ اس کا مطلب ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن عامر اور عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما وغیرہ صحابی سے روایت ہے، یہ جو خطبہ کا میں ذکر کر رہا ہوں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر منافع کے امتی قراؤہا، میری امت کے اکثر جو منافقین ہیں یہ قاری لوگ ہوں گے۔ قاری عام طور پہ یعنی کس لیے بیان کیا جاتا ہے کہ یعنی وہ صرف قرآن پڑھتا ہے، اس کے ذریعے سے کماتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، اس کا عقیدہ منہج صحیح نہیں ہے، یعنی دین کو اپنی دنیا کے لیے استعمال کرنے والے یہ زیادہ ہوں گے، اس کو نفاق کہا گیا ہے۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سنن نبی داؤد میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ باتیں اتنی اہم کیوں ہیں؟ بعض ساتھی جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ آپ دوسری باتیں کریں، مثلا توحید کی بات کرتے ہو، شرک کا رد کرتے ہو، صحیح ہم اس کی اہمیت جانتے ہیں، بہت بڑی اہمیت ہے، سنت کی پیروی کی بات کرتے ہو، بدعات کو چھوڑنے کی بات کرتے ہو، یہ بھی اچھی بات ہے، اہم بات ہے، یہ کیا جو ہے حکمران کی اطاعت کرو، ان کے خلاف نہ بولو، یہ کون سی اتنی اہم بات ہے، ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے؟ تو ایسا نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بتائی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پہلے اس کی اہمیت بتائی ہے۔ جیسے کہ آپ اطاعت رسول کی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تینوں کو ساتھ ذکر کیا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، الحمدللہ، اور اولو الامر جو تمہارے حکمران ہیں ان کی بھی اطاعت کرو معروف میں، تو اہم چیز ہے جبھی تو قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابھی آگے میں حدیث ذکر کروں گا کہ فتنے کے دور میں اللہ کی توحید اور تقوی کے ساتھ کیا وصیت فرماتے تھے، جو بھی اچھا برا حکمران تمہارے اوپر ہے سنو اور اطاعت کرو، چاہے یہ تمہارے کمی کوتاہیاں تمہارے ان کے اندر ہو، حکمرانوں کے اندر، تو یہ ضروری چیز ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں بھی فرمایا الا ان من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی 72 ملہ، جو امت کے اندر اختلاف ہو جائے گا، 73 فرقے وغیرہ بن جائیں گے، یہ حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن اس حدیث کے کچھ اور بھی الفاظ ہیں جو صحیح طور پہ ثابت ہیں۔ تو اس میں بھی کیا فرمایا تھا کہ جس چیز پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ نجات پانے والے ہیں، باقی گمراہ فرقے ہوں گے جہنم میں جانے والے ہوں گے۔ تو اس حدیث کے ایک الفاظ میں فرمایا کہ امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی، 72 فی النار، 72 جہنم میں جائیں گے، وواحدۃ فی الجنہ، اور ایک جو ہے وہ جنت میں جائے گا، وہی الجماعہ، اور جو ایک ہوگا وہ ایک جماعت ہوں گے۔ جماعت کی صحیح تعریف کیا ہے وہ آگے ذکر ہوگی۔ اور فرمایا وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ لِصَاحِبِهِ، میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے کہ جو خواہشات نفس کی پیروی ہوتی ہے، جو بدعات کے اوپر چلتے ہیں، جس کا ابھی میں نے ذکر کیا احوا پرستی،
اس طریقے سے ان کے اندر گھس جائے گی جس طرح باولا پاگل کتا کسی کو کاٹ دیتا ہے تو اس کے پورے جسم میں وہ بیماری پھیل جاتی ہے. لا يبقى منه عرق ولا مفصل الا دخل، کوئی اس کی رگ، کوئی اس کا جوڑ باقی نہیں رہتا مگر اس میں وہ بیماری تکلیف گھس جاتی ہے، سرایت کر جاتی ہے. اس طرح ان کے پورے رگ و پے میں جو ہے خواہشات نفس کی پیروی گھسی ہوتی ہے. یہ ساری خواہشات نفس کی پیروی ہم جب یہ بات سنتے ہیں عام طور پہ لوگ تو وہ سمجھتے ہیں کوئی گناہ کے کام، فواہش وغیرہ. اس میں یہ باتیں بھی شامل ہیں جو بدعات پر عمل کرتے ہیں، جو عہدے کی چاہت رکھتے ہیں، دنیا حب اور جو دنیا کی محبت اور جو ہے مال کی محبت، یہ تمام چیزیں ہوا پرستی میں شامل ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنے دین پر سمجھوتا کر لیتا ہے. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح عبداللہ بن مسعود سے روایت آپ نے سنی، انہوں نے سنت سے یہ بات سیکھی تھی کہ جو حقیقی علماء ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں، جن کی پیروی کی جاتی ہے، جن کی کمی سے یہ تمام چیزیں پھیلتی ہیں. فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں وہ انبیاء کرام کے وارث ہیں. وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، انبیاء کرام اپنے پیچھے درہم و دینار چھوڑ کے نہیں جاتے وراثت میں، بلکہ ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر، جس نے اس علم جو انبیاء کی میراث ہے اس میں سے حاصل کیا تو اس نے بہت بڑا میراث میں سے مختلف حصے لوگوں کو ملتے ہیں، کسی کو کم ملتا ہے، کسی کو زیادہ ملتا ہے. اس نے نبیوں کی میراث میں سے سب سے بڑا حصہ حاصل کیا جس نے یہ حقیقی علم جو صحابہ کرام آگے تک پہنچانے والے ہیں وہ حاصل کیا اور ان سے سیکھا. جس طرح اس کی مثال میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں قمیصیں پہنے ہوئے ہیں، اور کسی کی لمبی قمیص ہے، کسی کی اس سے چھوٹی ہے، اور کسی کی ایسی ہے جیسے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا وعلیہ قمیص یجترہ، اتنی لمبی قمیص ہے کہ وہ کھینچ کھینچ کے ان کو جانا پڑ رہا ہے. قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ کے پیارے نبی آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر بیان کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا تعبیر ہے اس کی؟ تو فرمایا الدین، کہ ان کا دین اتنا زیادہ ہے. دوسری روایت میں العلم، ان کا علم اتنا زیادہ ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، صحابہ کرام، خلفائے راشدین کا یہی طریقہ ہے جو ہم آپ کے سامنے ذکر فرماتے رہتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جماعت جو ہے امامت کے بغیر، حکمرانی کے بغیر نہیں ہے. ولا امامت الا بالسمع والطاعہ، اور کوئی حکمران وغیرہ نہیں ہے اگر اس کو سنا نہیں جاتا اور اطاعت نہیں کی جاتی، گویا کہ آپ اس کو نہ ماننے والے ہیں. آپ کی جماعت کا شرادہ بکھر جائے گا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائیں گے اگر ریاست اور اس کے اوپر جو بڑا ہے، اچھا ہو یا برا، آپ اس کی اطاعت نہیں کرتے، اس میں جڑ کے نہیں رہتے. اصلاح کا کام آپ اندر کرتے رہیں، جو بھی کمی کوتاہی ہے بڑوں میں ہو، چھوٹوں میں ہو، اپنے میں ہو، دوسروں میں ہو، حکام میں ہو، رعایا میں ہو، یہ تو خیر خواہی ہے، یہ کام تو چلتا رہتا ہے. صحابہ کرام یہ کرتے تھے. دین کے جو مختلف شعبے ہیں، مثلا سیاست کا شعبہ اور جو عام عوام ہیں، ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے ان تحریکوں نے کہ تمہارا بھی اس میں کچھ حصہ ہے، تمہیں جا کر جو ہے زمام کار باغ ڈور سنبھال لینی چاہیے، تختہ الٹ دینا چاہیے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمیں یہ سکھاتی ہے اچھا برا کوئی بھی آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لینے والا ہے، اس کے اوپر کڑے، اس کی سخت پکڑ ہونے والی ہے، اس کو اس کا جواب دہی ہونی ہے. تمہارے کرنے کے کام سننا ہے، اطاعت کرنا ہے، خیر خواہی کرنی ہے. تو ہم نے یہ کام تو چھوڑ دیا ہے، ہم صرف اسی کام میں لگے رہتے ہیں، ہمیں اس کام میں لگایا ہوا ہے لوگوں نے، اور اس کو بڑی دینداری سمجھتے ہیں، دینی جذبہ وغیرہ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے نہیں تھے، جبکہ وہ ہم سے زیادہ دیندار اور دینی جذبہ رکھنے والے تھے. عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا، کوئی اپنا خیمہ صحیح کرنے لگا، کوئی اپنے جانوروں کو چرانے لگا، کوئی پانی پلانے لگا، مختلف چیزیں کر رہے تھے کہ فرمایا کہ الصلاۃ جامعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو پکارنے والا، منادی کرنے والا ہوتا ہے، اس نے کہا کہ نماز کے لیے یعنی جمع ہو جاؤ. یہ ایک الفاظ تھے، یعنی کسی کو بات سنانے کے لیے، جمع کرنے کے لیے اس طرح کیا کرتے تھے. تو آپ نے بتائی یہ اہم ترین ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی رکھی ہے، جو آپ کے سامنے ہم بیان کر رہے ہیں. فرمایا انه لم يكن نبي قبلي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم، مجھ سے پہلے جتنے بھی نبی گزرے اور میری بھی یہ ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، امت کو ہر وہ خیر کی بات بتائے جو وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کوئی چیز نہ چھپائیں. وَيُنذِرُهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُمْ لَهُمْ، اور ہر اس برائی اور شر سے انہیں بچائے،
خبردار کرے جو وہ اللہ کی طرف سے جانتا ہے، اسے بتایا گیا ہے، اس کی ذمہ داری ہے۔ وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا، تمہاری اس امت کی خیر اور عافیت اس کے کون سے حصے میں رکھی گئی ہے؟ پہلے والے حصے میں۔ اور جو ہم سلفی ہیں، سلف کی پیروی کرو، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے پہلے والے یعنی صحابہ کرام جو گزر چکے ہم ان کی پیروی کرتے ہیں، وہ عافیت میں تھے ان فتنوں سے اور صحیح دین پر عمل کر کے گئے ہیں۔ اور جو آخری لوگ ہیں ان کے بارے میں فرمایا وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، آخری حصہ جو ہے امت کا، انہیں تو مختلف آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ایسی ایسی باتیں ان میں ابھر کے آئیں گی کہ تم انہیں برا جانو گے کہ یہ تو بدعات ہیں، یہ تو دینی باتیں نہیں ہیں۔ وَتَجِئُ فِتْنَةٌ فَيُرَكِّكُ بَعْضُهَا بَعْضًا، جب بھی کوئی فتنہ آئے گا تو وہ پیچھے جو فتنہ گزرا تھا، پچھلے سال گزرا تھا، اس سے پچھلے سال گزرا تھا، اس کو کمتر کر دے گا، یعنی یہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ میں تو ایک وہ جو ہے مومن ہے، کسی فتنے کو دیکھے گا وہ کہے گا میری ہلاکت ہے اس میں تو گیا کام سے، اتنا فتنہ دین میں، سیاست میں، ہر چیز میں، عبادات میں، بدعات وغیرہ یہ چیزیں، وہ پریشان ہو جائے گا، لیکن آنے والا فتنہ اس سے بھی بڑھ کر بڑا ہوگا جو پچھلے والے کو اس کی نظر میں کم کر دے گا۔ پھر جو ہے اس سے نجات کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راہ بتائی، فمن احب ان یزحزح عن النار، تو ان حالات میں، ان نازک ترین حالات میں کوئی چاہتا ہے کہ میں جہنم کی آگ سے بچ جاؤں، ویدخل الجنہ، اور جنت میں داخل ہو جاؤں، فلتأتہ منیتہ وہو یؤمن باللہ والیوم الآخر، تو دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، جو آپ خطبے میں سنتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو سب سے پہلے صحیح عقیدے کی جانب رہنمائی فرمائی۔ پھر فرمایا وَلِيَأْتِي إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبَّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، لوگوں کے پاس اس طریقے سے جایا کرے جس طرح وہ پسند کرتا ہے لوگ میرے پاس آئیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ لوگ میرے پاس آئیں تو نیک نیتی سے آئیں، ان کو دھوکہ دینے کی ان کی نیت نہ ہو، میرے بارے میں اچھا سوچتے ہوں، میرے بارے میں برا نہ سوچتے ہوں، میری غیبت نہ کرتے ہوں وغیرہ، تو تم بھی اسی طرح جایا کرو لوگوں کے پاس، خود تو بدنیتی رکھو لوگوں کے بارے میں اور چاہو کہ لوگ ہم سے اچھی طریقے سے پیش آئیں، تو مومن اس طریقے سے نہیں کرتا، یہ کام کرنے کا ہے تمہارے معاملات کے تعلق سے۔ آخر میں کیا فرمایا؟ وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفَقَةَ يَدِي وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، جس نے کسی امام حکمران کی بیعت کی، یعنی اس کو اپنا حکمران مانا، اس کے ملک ریاست پہ وہ قائم ہے اور دل و جان سے جو ہے اس کو مانا ہے اس نے، فَلْيُعْطِهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، جتنا ہو سکے اس کی اطاعت کرو، اس سے ہاتھ نہ کھینچو۔ فَإِنْ جَاءَ آخِرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنَقَ الْآخَرِ، اگر کوئی اور کھڑا ہو جائے اس کے مقابلے میں، یہاں تو شوق سے حزب اختلاف اور مختلف چیزیں لوگ بنتے ہیں، اسلامی حکم تو یہ ہے کہ اس کی گردن اتار دو، یعنی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امت پہ ان کے والدین سے زیادہ شفیق ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بات کا قرآن میں ذکر کیا، وہ ہماری خیر خواہی چاہتے ہوئے اتنے مشکل اور پریشان کن اور فتنے والے حالات میں بھی اس قسم کی باتوں کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہ کرتے رہیں؟ اس ایسے دور میں تو اس کی جو ہے اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت پر فہم سلف صالحین صحابہ کرام کے طریقے کے مطابق چلنے کی توفیق دے، چاہے وہ ہمارے رسم و رواج کے خلاف ہو، ہماری خواہشات کے خلاف ہو، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر ہمیں استقامت دے۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضى، والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ واعلموا ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی بھی اس قسم کی وصیتیں فرماتے رہے جو آپ نے سنا صحابہ کرام کو۔ اپنے الوداعی خطاب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ذکر فرمائی۔ چنانچہ ارباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث آپ سنتے رہتے ہیں جو خلفائے راشدین کی سنت اپنانے اور بدعات کو چھوڑنے کے تعلق سے ہیں، تو اس حدیث کے بھی مختلف الفاظ اور تفسیر ہیں جس میں ہمارے لیے رہنمائی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عمر السلمی اور حجر ابن حجر، یہ دونوں جو تابعی ہیں، وہ دونوں گئے ارباد ابن ساریہ رضی اللہ عنہ کے پاس،
وهو مما نزل فيه ولعل الذين اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه. اور ارباد بن ساریہ وہی صحابی ہیں، یہ بتاتے ہیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل کی سورہ توبہ میں کہ وہ لوگ اے نبی جو تمہارے پاس آتے ہیں جہاد کے لیے کہ ہمیں بھی کوئی گھوڑا دیں، ہمیں بھی کوئی ہتھیار دیں، ہم بھی اللہ کی راہ میں نکلنا چاہتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں میرے پاس تو کوئی چیز ہی نہیں، تمہیں کیا دوں؟ تو وہ جاتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ ملا. ایسے مخلصین بھی ہوتے تھے جن کے پاس ہوتا نہیں تھا کہ اللہ کی راہ میں جا سکیں، لیکن وہ آتے تھے. تو یہ ان میں سے تھے ارباد بن ساریہ. تو فرماتے ہیں کہ ہم نے سلام کیا اور ہم نے کہا اتیناک زائرین وعائدین ومقتبسین، ہم آپ کے پاس آئے ہیں ملنے کے لیے، عیادت کرنے کے لیے اور کوئی علمی فائدہ حاصل کرنے کے لیے. تو صحابہ کرام جو علماء تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کی، کس قسم کی نصیحت کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی صبح کی، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے جو ہے موعظۃ بلیغہ، بہت بلیغ قسم کا واعظ، یعنی دل میں اتر جانے والا، دل کو موہ لینے والا جو ہے آپ نے خطاب فرمایا. ورفت من العیون ووجلت من القلوب، جس سے جو ہے آنکھیں ہماری بہنے لگیں، یعنی رونے لگے ہم لوگ اور ہمارے دل جو ہے دہل گئے، ڈر گئے. تو ہم نے کہا کہ کأنہ موعظۃ مودع، ہمیں ایسا لگا جیسے کوئی اس دنیا سے الوداع کہہ کر جانے والا ہے، الوداعی خطاب جو کرتا ہے، آخری وصیتیں، اہم ترین باتیں بتانے والا. تو ہم نے عرض کی کہ فاوصینا یا رسول اللہ، یا فرمایا فماذا تعہد الینا، ہمیں کوئی وصیت کریں. دوسری روایت میں ہے کہ ہم سے کوئی عہد لیں. تو کتنی اہم باتیں ہوں گی جو عہد لیا کہ یہ تمہیں کرنا ہے کچھ بھی ہو جائے. تو فرمایا سب سے پہلی چیز اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل، سب سے پہلے اللہ کی توحید، اس کا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں. اس سے ڈرو، ظاہر باطن میں اللہ تعالیٰ سے ڈریں، اس کی نافرمانی سے بچے انسان. دوسری بات فوراً فرمائی کہ والسمع والطاعہ، اور سننا ہے اور اطاعت کرنا ہے، وہ ان عبدا حبشیا، چاہے تمہارا حکمران کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو. ہمیں معلوم ہے سنت میں کہ قریش میں سے حکمران ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنے اس کرائٹیریا معیار پہ پورا نہیں بھی اترتا جس طرح اس حدیث میں ہے، پھر بھی تمہیں سننا ہے اور اطاعت کرنا ہے. کیوں؟ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تم میں سے جو میرے بعد زیادہ عرصہ زندہ رہے گا تو امت میں بہت اختلاف دیکھے گا. امت میں اختلافات ہیں، کتنے فرقے ہیں. یہ سیاسی بنیادوں پر تو فرقے شروع ہوئے، روافض ہیں، شیعہ ہیں، خوارج ہیں. صحابہ کرام کے دور میں یہی نعرہ بلند کرتے تھے، ہم اس حکمران، اس امام سے، خلفائے راشدین یا ان کے بعد والوں سے راضی نہیں، آؤ اپنا گروپ بنائیں، آؤ الگ سے ان کے خلاف تحریکیں چلائیں. وہ دن ہے 1400 سال اور آج کا دن ہے، اسی کے نام پر چلتے رہتی ہیں چیزیں. تو یہی سیاسی اختلاف کی وجہ سے فلاں بنو امیہ ہے، بنو عباس ہے وغیرہ، یہ سب سیاسی جھگڑے تھے جو دین میں ڈال کے سنت کے مطابق رہنمائی لینے کی وجہ سے بڑھتے گئے، عقیدے میں تبدیلیاں آتی گئیں اور فرقے بڑھتے گئے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اہم چیز ہے کہ آپ اس میں سنت کی رہنمائی حاصل کریں جو ابھی یہاں پر ذکر ہو رہی ہیں. تو کیا کرنا ہے؟ فعلیکم، کچھ چیزوں پر چلنا ہے اور کچھ چیزوں سے بچنا ہے. فعلیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور میرے بعد جو خلفائے راشدین ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، ان کی سنت اور طریقے پر چلو. اور وہ یہی ہے جو آپ کے سامنے ذکر ہو رہا ہے. اور اس طریقے سے ڈھیلا ڈھالا نہیں کہ کبھی چل گئے اور کبھی نہیں چل رہے. اس کے اوپر تمسکوا بہا وعضوا بالنواجذ، عضوا بہا بالنواجذ، مضبوطی سے پکڑنا اپنے جبڑوں کے دانتوں کے ساتھ. جس طرح علماء فرماتے ہیں کوئی شخص سمندر دریا میں ڈوب رہا ہے تو اس کو جو چیز ملتی ہے وہ اس کو پکڑتا ہے اور چھوڑتا نہیں ہے کہ میں کہیں غرق نہ ہو جاؤں ان خواہشات کے، ان بدعات کے سمندر میں. مرنے والی حالت ہو جائے گی اگر تم سنت خلفائے راشدین کو چھوڑ دو گے یا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو گے. لازم پکڑنا ہے اور بچنا کن چیزوں سے؟ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دور پرے رہنا دین میں نئے نئے کاموں سے. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ ہر بدعت جو ہے، دین میں ہر نیا کام بدعت ہے. کوئی بھی نیا کام ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بدعت نہیں ہے. دین کا کام ہے اور وہ سنت سے ثابت نہیں، صحابہ نہیں کرتے تھے تو وہ بدعت ہے. جس طرح یہاں بھی جو ہے شب برات وغیرہ لوگ منائیں گے 15 شعبان میں، تو وہ بدعات میں سے ہیں، گمراہیوں میں سے ہیں، چاہے وہ کتنی اچھی نیت سے اسے کریں. کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمت تمام کر دی ہے، اسلام میں کمی زیادتی کی گنجائش نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پورا پیغام پہنچا دیا ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، وہ کبھی بھی ہدایت کا کام نہیں ہو سکتا.
دوسری روایت جو اس حدیث کی اس میں قد ترکتکم علی البیضاء، میں نے تمہیں دین بالکل روشن دین دے کر چھوڑا ہے، لیلھا کا نہارھا، اس کی رات بھی جو ہے دین کی طرح روشن ہے، لا یزیغ عنھا بعدی الا ہالک، جو شخص ویسے ہی ہلاک ہونے والا ہے وہی گمراہ ہو سکتا ہے، ورنہ تو راستہ واضح ہے، آپ کے سامنے کتاب و سنت واضح ہیں۔ اور پھر کہا کہ جو بعد میں زندہ رہے گا اختلاف دیکھے گا میری سنت کو لازم پکڑو، خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ اور آخر میں فرمایا وعلیکم بالطاعہ، سننا ہے اور اطاعت کرنا ہے حکمران کی، وَإِنْ عَبْدًا حبشین کا، چاہے حبشی غلام ہی تمہارے سر پہ کیوں نہ ہو۔ آخر میں جو الفاظ ہیں وہ قابل غور ہیں۔ فرمایا فَإِنَّمَا الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الْآنِفِ حَيْثُ مَا قِيدًا قَادًا، ایک مومن جو ہوتا ہے وہ ایک لگام بدے اونٹ کی طرح ہوتا ہے، جہاں اس کو لے جاتے ہیں کہ وہ وہاں چلا جاتا ہے، اس کے ساتھ باندھ دیا اس کے ساتھ بن جاتا ہے، اس کے پلے باندھ دیا اس کے پلے بن جاتا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ ہمیں اس بات پہ مارا جاتا ہے بے غیرتی ہے، اٹھو انقلاب لاؤ۔ مومن ایسا ہوتا ہے کہ جو بھی اس کے اوپر آتا ہے اس کی اطاعت فرمانبرداری کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اصلاح کا کام کرتا ہے، ان کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں ہے صحیح روایت کہ جو بھی آتا اچھا اور برا حکمران، اسی کے جو ہے قیادت میں جہاد کرتے، اسی کو جو ہے اسی کے پیچھے نماز پڑھتے، اسی کو اپنی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا طرز عمل ہوا کرتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے ہر معاملے میں، صرف عقیدے میں نہیں، عقیدہ ہو، منہج ہو، سیاست ہو، معاملات ہوں، عبادات ہوں، سب میں جو ہے کتاب و سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی ہم پر مسلط ہوں، حکمران ہوں، ان کو نیکی کی توفیق دے، اسلام پر عمل کرنے اور کروانے کی توفیق دیں، ہر قسم کی بدعات، خرافات، گمراہی یا مظالم ڈھانے وغیرہ ان تمام چیزوں سے بچائے، ہر ایک کو اپنے حقوق و فرائض جاننے اور اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزت